بنگلہ دیش کی ترقی کے بارے میں، اکنامک پروگریس کے بارے میں، جس میں پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت سے لیسنز موجود ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا اور بنگلہ دیش نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ریسیپی کی جو بنگلہ دیش کی ترقی کا سبب بنی۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ہوں سمرا، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ دوستو آج کا جو ویڈیو ہے نا جی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں ہے جی تھوڑی سی لینتھ زیادہ ہے، لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملنے والا ہے اور آپ نے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ کانگریچولیشنز ٹو آل بنگلہ دیشی نیشن آور بردر، کریزی رائزنگ جو اکنامکلی پوائنٹ آف ویو سے ان کی کریزی جو اکنامک رائز ہوا ہے اس کے اوپر چل کے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہوا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر اچھی بات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے گا ایچ اے ویوز چینل کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں جی آج کا ویڈیو۔ جو ہمارے جتنے پیارے پیارے نئے دوست آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ایچ اے ویوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ایچ اے ویوز چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ سمرا جی شروع کرتے ہیں کیونکہ آج کے ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملنے والا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک اور امپورٹنٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی ترقی کے بارے میں، اکنامک پروگریس کے بارے میں، جس میں پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت سے لیسنز موجود ہیں۔ 1971 میں پاکستان سے جدا ہونے والے بنگلہ دیش نے پچھلے 50 سالوں میں ترقی کی بہت سی منزلوں کو پار کیا ہے اور ان کے اس ترقی کے سفر میں پاکستان اور بھارت کے لیے بہت سے لیسنز موجود ہیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس وقت کے جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے رچرڈ نکسن، انہوں نے اس کو ایک باسکٹ کیس کہا تھا، کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے فارغ چیز جو کہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا اور بنگلہ دیش نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ریسیپی کی جو بنگلہ دیش کی ترقی کا سبب بنی۔ یہ ریسیپیز کیا ہیں، ان میں کیا کمپوننٹس ہیں، کیا پاکستان اس ریسیپی کو یوز کر سکتا ہے اپنی ترقی کے لیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ ریسیپی دیکھیں گے جو بنگلہ دیش کی ترقی کا سبب بنی۔ ہم بنگلہ دیش کے جتنے بھی انڈیکیٹرز کو ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بھی کمپیریزن کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو جو ساری سچویشن ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے۔ اور اینڈ پر یہ جو فیکٹرز ہیں بنگلہ دیش کی ترقی میں، جو ریسیپی ہے اس کا ہولسٹک کمپیریزن کریں گے پاکستان سے۔ تو ہمارے جن ویورز کو اکانومی میں انٹرسٹ ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ملک نیچے سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں، کس طرح وہ اپنی ترقی کرتے ہیں، اکنامک پروگریس کو کس طرح اچیو کرتے ہیں، ان کے لیے آج کی ویڈیو میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ بنگلہ دیش کی ترقی کی آج ہم ریسیپی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دی رائز آف بنگلہ دیش جناب، بیٹنگ انڈیا اینڈ پاکستان۔ یار یہ تو بات ماننے والی۔ بنگلہ دیش کی ترقی کی جو خبریں ہیں آج کل وہ پوری دنیا کے میڈیا کی زینت بن رہی ہیں اور اس میں ہیڈ لائن یہ ہے کہ جی ڈی پی پر کیپٹا انکم، اس میں بنگلہ دیش نے بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مبارکباد تو بنتی ہے نا یار۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بڑی ایک امپورٹنٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو سارے ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آئے ہیں تازہ، جس میں 4% اکنامک گروتھ ہم نے اچیو کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا بھی پر کیپٹا انکم تھوڑا سا انکریز ہوا ہے۔ ہم نے اس میں ساری ریزنز کو ڈیفائن کیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بڑھ کر $1543 ہوا ہے، تقریباً $1543 سالانہ، یعنی کہ جو ایوریج انکم ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کی وہ اس وقت تقریباً $2227 ہے سالانہ، اور انڈیا کی اس سال کی جو فسکل ایئر کی آئی ہے پر کیپٹا انکم وہ ہے $1947، یعنی بنگلہ دیش انڈیا سے $300 آگے ہے اور پاکستان سے تقریباً $700۔ بہت بڑا ڈیفرنس۔ مطلب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی جیب میں کتنا پیسہ ہے۔ یہ آپ کو پوری ایوریج بتاتی ہے پر کیپٹا انکم کہ ہر بندے کے پاس ایوریج کتنا پیسہ ہے۔ اب بنگلہ دیش کے پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے 10 سالوں میں یہ تقریباً ڈبل ہوا ہے۔ ایک دور تھا جب پاکستان ان دونوں ملکوں سے آگے تھا، ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے پاکستان اس میں ٹاپ پر تھا۔ یہ جو مشرف کا دور تھا 2003-4 کا، ہم تقریباً بنگلہ دیش سے ڈبل تھی ہماری پر کیپٹا انکم، کیونکہ اکنامک پروگریس بڑی زبردست تھی۔ تو 2007-8 تک ہم بڑے عرصے سے انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں سے آگے تھے۔ ہم ایک امیر ملک تھے، یعنی ہمارے لوگوں کے پاس ان کی جیبوں میں جو پیسہ تھا وہ زیادہ تھا بنسبت انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے۔ پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی پاکستان میں اور اس نے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں بہت زیادہ لاس ڈالی، اور پھر ہم دیکھتے دیکھتے دونوں ملکوں سے ہم پیچھے رہ گئے۔
پر کیپٹا انکم جہاں پاکستان بنگلہ دیش سے ڈبل تھا اور انڈیا سے بھی آگے تھا کافی، اب ہم دونوں ملکوں سے پیچھے ہیں اور فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی کرنٹ اکنامک سچویشن جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے۔ بنگلہ's crazy growth rate۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی کے اوور آل سائز اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش کا جو اوور آل سائز ہے جی ڈی پی کا وہ ہے تقریباً $365 بلین۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ پاکستان سے رقبے میں بھی بہت چھوٹا ہے، آبادی بھی ان کی کم ہے، اور پاکستان کا جو ہماری اکانومی کا سائز ہے وہ تقریباً $300 بلین کے قریب ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش سے $65 بلین کم، چھوٹی ہے ہماری اکانومی، جبکہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے یہ سچویشن نہیں تھی۔ یہ دہشت گردی کی ایک لہر نے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا یہ تو بات صحیح ہے، اور انشاءاللہ امید ہے پاکستان اب ایک ریکوری کی جانب گامزن ہے۔ تو خیر اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ گروتھ ریٹ کی بات کریں تو اس سال بنگلہ دیش وہ ملک تھا، یہ کووڈ کے سال میں 2020 میں بہت کم ممالک میں سے تھا جنہوں نے پازیٹیو گروتھ حاصل کی۔ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہوا، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو یا ہمارا ریجن ہو، سب نے نیگیٹو گروتھ دیکھی ہے۔ صرف چائنا اور بنگلہ دیش اور کچھ ایک دو کنٹریز تھے جن کی نیگیٹو میں نہیں رہی گروتھ۔ obviously ان کی ترقی سلو ڈاؤن تو ہوئی لیکن نیگیٹو میں نہیں گئی۔ کووڈ کے دنوں میں بھی انہوں نے 5% کے ساتھ گرو کیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2021 کا جو فسکل ایئر ہے اس میں پاکستان کی گروتھ آئی ہے تقریباً 4% کے قریب، جو ہم نے اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بڑی اچھی پرفارمنس ہے۔ بھارت کی اکانومی اسی پیریڈ میں -7.3% تک گری ہے، مطلب اس میں ہم نے گراوٹ دیکھی ہے۔ پاکستان کی 4% تک گرو کیا اور انڈیا کی گری ہے -7.3% تک، جو انڈیا کی ورسٹ پرفارمنس ہے بہت اچھا انالائز کر رہے ہیں۔ اور بنگلہ دیش نے اسی پیریڈ میں 6.8% کے ساتھ گرو کیا ہے۔ مطلب نہ صرف کووڈ کے دوران پازیٹیو گروتھ، ایک زبردست باؤنس بیک 6.8% کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اگر پری کووڈ ایرا کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی جو گروتھ ہے وہ 8% کو ٹچ کر رہی تھی، 8-9% کو۔ یہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ویتنام، بنگلہ دیش، ایتھوپیا، چائنا، یہ وہ کنٹریز تھے کووڈ سے پہلے جو کریزی گروتھ حاصل کر رہے تھے، اور بنگلہ دیش واپس مومنٹم پر آ چکا ہے۔ دی ریسپی آف سکسیس۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لی جو خبر تھی، جو ہیڈ لائن تھی کہ کس طرح بنگلہ دیش نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا اکنامک پروگریس میں، اور اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں۔ اب ہم بات کریں گے اس ریسیپی کے بارے میں، وہ کیا ہے، وہ فارمولا کیا ہے جس کے تحت انہوں نے ترقی حاصل کی ہے۔ وہ ہم ان سارے کمپوننٹس کو دیکھیں گے باری باری، اور اینڈ پر ہم اس کا، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک ہولسٹک کمپیریزن کریں گے پاکستان کے ساتھ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ نے لازمی سننا ہے۔ تو جو سب سے پہلا فیکٹر ہے بنگلہ دیش کی گروتھ میں وہ ہے ان کا ٹیکسٹائل سیکٹر۔ ان کی گارمنٹ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے گرو کر رہی ہیں پچھلے 10 سالوں میں۔ پچھلے 10 سال میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر گلوبل ایکسپورٹس میں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور بنگلہ دیش کا جو یہ سیکٹر ہے اس نے 8% کے ساتھ گرو کیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زبردست پالیسیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں اپنی انڈسٹری کو، اور ان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، ان کی جو گارمنٹ کی ایکسپورٹس ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زبردست ہیں۔ اور چائنا کے بعد وہ دوسرا ملک ہے بنگلہ دیش، مطلب چائنا اتنا بڑا کنٹری ہے، اوبویسلی وہ تو ہوگا نمبر 1 پہ۔ یہ ہمارا جو ایشیا کا ریجن ہے، یہاں پر بڑی زبردست کاٹن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چائنا نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں ٹیکسٹائل بیسڈ ایکسپورٹس میں بنگلہ دیش کا نمبر دوسرا ہے، اور پوری دنیا کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں ان میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس تقریباً 7% ہیں۔ 7% پوری دنیا کی ایکسپورٹس کو وہ کور کرتی ہیں۔ ان کی ریڈی میڈ کلودنگ ایکسپورٹس کی وجہ سے ان کی جو اوور آل ایکسپورٹس ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی $40 بلین کے قریب تقریباً ایکسپورٹس ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں کچھ کم ہوئی تھی 33 بلین کی، لیکن مین جو ان کا سیکٹر ہے نا ایکسپورٹس کا، وہ یہی ہے، گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کی، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ایکسپورٹس ہیں اوور آل وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کی 24-25 بلین ڈالرز کے قریب ایکسپورٹس ہیں، جبکہ ان کی $40 بلین کے قریب ہیں۔ اگین پاکستان کے لیے یہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اپیرل پروڈکٹس کی میکنگ اور ان کی ایکسپورٹس میں یہ ریلنٹلیس ہیں، اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو جو پریفرنشل سٹیٹس دیا ہوا ہے یورپ نے، امریکہ نے،
GSP+ स्टेटस इनको मिला हुआ है, और वो ज़्यादा उन कंट्रीज़ को मिलता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि 2026 के करीब जब इनकी इकॉनमी मैच्योर हो जाएगी तो फिर ये सारे स्टेटस इनसे छीन लिए जाएंगे, तब इनको एक नए लेवल पर सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने उस GSP+ स्टेटस का फ़ायदा भरपूर उठाया है। ये इनको दाद देनी बनती है कि जहाँ दुनिया ने इनको मौका दिया कि यार हम आपको टैक्स छूट देते हैं, हम आप पर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इन्होंने इसका फिर खुल के फ़ायदा उठाया। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ में इनकी गवर्नमेंट का भी एक बहुत अहम किरदार है। इनकी गवर्नमेंट खुद भी इनको इंसेंटिवाइज करती है, टैक्स छूट देती है अपने इनके जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो खुद वो अपनी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक बिला तातुल बिजली की फराहमी, पाकिस्तान में हमने देखा था कि जरदारी के दौर में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कबाड़ा निकला था, क्योंकि बिजली नहीं हम प्रोवाइड करते थे। और फिर हमने देखा कि किस तरह हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो तबाह बर्बाद हुआ फैसलाबाद में। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 1-2 सालों में रिकवरी की खबरें आ रही हैं। और कोविड के दिनों में हमने देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश को जब ऑर्डर्स उनके कम हुए हैं ग्लोबली, पाकिस्तान ने वो ऑर्डर्स उठाए हैं, उसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो उठा है। आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले जब हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही थी, तो हर कोई यही कहता था कि सारा जो ग्लोबल जो ऑर्डर है वो बांग्लादेश में चला गया है टेक्सटाइल का। पाकिस्तान से सारे ऑर्डर जो पाकिस्तान को पहले मिलते थे वो भी बांग्लादेश ले गया। एक तो उनके पास अपने भी थे और पाकिस्तान का फेयर शेयर भी वो ले गया। टेक एंड जूट। तो ये तो हमने बात की इनके टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इनकी ग्रोथ में। अब हम बात करते हैं टेक और यूथ। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसकी वजह से बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी जो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी, 50% से ज़्यादा आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है। इनकी आबादी ओवरऑल 16 करोड़ से ज़्यादा है और 50% से ज़्यादा आबादी की उम्र 25 साल से भी कम है। तो यूथ का हमें पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं। इनकी जो यूथ है वो टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर तेज़ी से आ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया में 8वीं बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जो यूथ है वो इनको एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो डिफरेंट डायमेंशंस में ग्रो कर रहा है, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे ये इनकी IT की एक्सपोर्ट्स हों, सोशल मीडिया पर रोज़गार कमाने के मौके हों, या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने बिजनेसेस को ग्रो करना। इनकी यूथ फुली इन्वॉल्व है और इनकी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और $1 बिलियन के करीब वो पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की IT की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब हैं। पाकिस्तान का इरादा है कि हम 5 बिलियन तक ले जाएंगे अगले साल तक, क्योंकि पाकिस्तान इसमें इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। बांग्लादेश भी यही चाहता है कि 5 बिलियन तक हम पहुँच जाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट की फराहमी हर इलाके में आप इंटरनेट प्रोवाइड करें। आपके जो इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और गवर्नमेंट मिलकर कोई ऐसी स्कीम लड़ाएं कि हर जगह पर, कुछ इलाके जो पाकिस्तान के हैं जहां पर इंटरनेट नहीं दिया जा रहा, डिफरेंट रीजंस की बुनियाद पर वहां पर इंटरनेट फराहम किया जाए, क्योंकि टैलेंट हर जगह पर है। अब इंडिया ने इस हवाले से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है अपने मुल्क में। उनकी जो इंटरनेट का रोल आउट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पर कुछ कंपनीज भी आगे आई हैं जिन्होंने मेक श्योर किया कि आवाम को सस्ता इंटरनेट मिले। इसकी वजह से इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये एक काफ़ी सोचने का मकाम है कि हमारी कम अज़ कम $20 बिलियन तो होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी अभी $5 बिलियन भी नहीं हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फीमेल पावर। बांग्लादेश की तरक्की में जो तीसरी रेसिपी है, जो तीसरा कंपोनेंट है, वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानों पर खर्च करना, उनकी हेल्थ एंड एजुकेशन उसको बेहतर करना, बेहतर मौके फराहम करना। और इमरान खान पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ा जोर देते हैं। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में भी ह्यूमन डेवलपमेंट पर बात की, लोगों पर खर्च किया, इंसानों पर इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले, ताकि इंसान इस काबिल हों कि वो एक अच्छे तरीके से रोजगार हासिल कर सके और उनकी अच्छी तरबियत भी। बांग्लादेश ने इस हवाले से काम करके दिखाया है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पीछे छोड़ा है। बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है, और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं।
جو حقائق ہوتے ہیں وہ بہتر عکاسی کرتے ہیں سچویشن کی. تو بنگلہ دیش کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت جو گرافس ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس نے کس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ پر ایکچوئل کام کیا ہے پاکستان اور انڈیا کی نسبت. ابھی ہم نے بات کی تھی بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں. ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت بڑی سپورٹ ان کی جو وومن ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی عورتوں پر انویسٹ کیا ہے. انہوں نے گرلز ایجوکیشن کی بہت زیادہ ایک کیمپین چلائی ہے اور اس کو فلسفی کی شکل دی ہے. مطلب انہوں نے اپنے سکوں میں چھپوایا, انہوں نے گورنمنٹ کے تحت ایسی اسکیمز لانچ کی, مارکیٹنگ کیمپینز چلائیں کہ ہر عورت کو تعلیم دی جائے. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں جو عورتیں ہیں وہ اس کی بیک بون ہے. انہوں نے میک شور کیا کہ ہر بچی لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ تعلیم حاصل کرے. اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے کچھ اور انڈیکیٹرز کی بات کریں تو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بنگلہ دیش میں 26 ہے 100 میں سے, یعنی کہ 1000 میں سے, یعنی کہ 1000 میں سے زچگی کے دوران 26 بچوں کی اموات ہوتی ہے, جبکہ پاکستان اور بھارت میں یہ سچویشن بنگلہ دیش سے کافی زیادہ خراب ہے. بھارت میں یہ 28 ہے اور پاکستان میں یہ 30 سے بھی زیادہ ہے. مطلب ڈیتھس پر 1000 چلڈرن وہ بنگلہ دیش میں بہتر ہے ان دونوں ملکوں سے, جس کو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں جو فیمیل لٹریسی ریٹ ہے وہ 72% ہے. بھارت میں یہ 66% ہے اور پاکستان میں یہ تقریباً 57% ہے. تو یہاں بھی عورتوں کو تعلیم دینے کے معاملے میں بھی بنگلہ دیش ان دونوں ملکوں سے آگے ہے, پاکستان اور انڈیا سے. 72% کے قریب ان کی جو خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ فیمیل ریٹ آف لیبر فورس پارٹیسپیشن وہ 36% ہے. یہ ریٹ بھی پاکستان اور انڈیا دونوں سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اوتھینٹک رپورٹس کے مطابق جو کئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے پیرامیٹرز ہیں اس میں بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا دونوں سے بہتر پرفارم کر رہا ہے. اس کے علاوہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ ایوریج لائف سپین, ایک انسان آن ایوریج کتنی دیر زندہ رہتا ہے. پاکستان میں یہ جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 67.1 ایئرز ہے. انڈیا میں یہ 69.4 ہے, جبکہ بنگلہ دیش میں یہ 72.3 ایئرز ہے. پاکستان اور انڈیا اگین دونوں سے بہتر. یہ ہے بنگلہ دیش کی پرفارمنس, یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, یہ اپنے لوگوں کو بہتر ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن پر بھی کام کریں اور ہیلتھ پر بھی کام کریں, اور یہ دو مین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نے کسی ملک کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بہتر کرنا ہو. اس کے علاوہ ان کی ترقی میں کچھ اور فیکٹرز کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے پچھلے کچھ سالوں میں کرپشن پر قابو پانے کی کافی زیادہ کوشش کی ہے. حوالہ ہنڈی کے تھرو جو لوگ پیسہ بھیجتے تھے ملک میں اس پر بھی قابو پایا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. $20 بلین سے زائد ہو گئی ہیں اس سال ان کی ریمیٹنسز. یعنی انہوں نے انکریج کیا کہ لوگ آفیشیلز چینل کے تھرو ملک میں پیسہ بھیجیں, یعنی بینکنگ چینلز کو یوز کریں تاکہ ان کی اکانومی کو فائدہ ہو. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 90%, 100% کو ٹچ کر رہی ہے, جو کہ ایک ٹیریبل سچویشن ہے, جبکہ بنگلہ دیش میں یہ 30 to 40% کے درمیان ہے. گڈ یوز آف دی ریسپیز. یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں یہ نوٹ کر رہا تھا سارا جب میں نے لکھ لیا یہ سارا اسکرپٹ, یہ ساری ریسرچ کر لی میں نے دیکھا کہ یہ تو ریسیپی وہی ہے جو پاکستان بھی یوز کر رہا ہے اور پاکستان یوز کر بھی سکتا ہے. مطلب یہ ساری ریسیپی پکی پکائی پاکستان کے پاس آلریڈی موجود ہے, بس کیا ہے کہ بنگلہ دیش نے اس ریسیپی کا بہتر استعمال کیا. مطلب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں, ہمارے پاس بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ہمارے پاس بھی یوتھ ہے, ہمارے پاس بھی ٹیک کا پورا انوائرمنٹ ہے, ہمارے پاس بھی یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ینگ لوگوں پر مشتمل ہے, ینگ ورک فورس ہے ہمارے پاس بھی مطلب ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی فری لانسرز کا ایک بہت بڑا پول موجود ہے جو ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ان کو گرو کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی ریسیپی کو یوز کرتے ہوئے پاکستان نے اس سال اپنے گروتھ ریٹ اور پر کیپیٹا انکم میں اضافہ کیا, یعنی اکانومی میں بہتری آئی ہے اسی ریسیپی کو یوز کرتے ہوئے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس آلریڈی یہ ریسیپی موجود ہے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اس کا بہتر استعمال کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں کچھ ایسی پالیسیز ہیں جنہوں نے میک شور کیا ہے کہ یہ جو ساری ریسیپی موجود ہے, سارے کمپوننٹس موجود ہیں, ان کا بہتر استعمال کیا جائے. ایز آف ڈوئنگ بزنس, ٹیکس کلیکشن, انویسٹمنٹ,
اس کے علاوہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا, لیول پلینگ فیلڈ انوائرمنٹ بنانا. بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ اس میں ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے, حالانکہ چیزیں ہمارے پاس بھی وہی ہیں بلکہ شاید بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. بنگلہ دیش کے پاس ٹورزم کا وہ پوٹینشیل نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. بنگلہ دیش کے پاس ریسورسز کا بھی وہ لیول نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. پھر بھی بنگلہ دیش نے اکنامک پروگریس میں فی الحال ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. کبھی ہم آگے ہوتے تھے, آج یہ ہم سے آگے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ہم نے بھی حوالہ ہنڈی پر قابو پایا, ہماری بھی ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سال ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان نے ریسیو کی ہیں $27 بلین کے قریب. تو سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس. اس وقت گورنمنٹ کو بزنس فرینڈلی ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو انڈیکس ہے اس میں واضح بہتری لائیں. اس کے علاوہ یوتھ کو سپورٹ کریں. یہ جو ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کریں, خود بخود آپ ترقی دیکھیں. دیکھو نا, مطلب یہ جو آئے دن آپ قدغن لگاتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ چیز پر پابندی, اس چیز سے آپ ذرا پرہیز کریں. اس ٹیک سیکٹر کو, آئی ٹی سیکٹر کو, یہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ کو ذرا پھلنے پھولنے دیں. اس کے بعد آپ اس کو ریگولیٹ کریں. اس کے بعد یہ یوتھ کے پاس مطلب آبویسلی اس وقت ٹریڈیشنل جابز کا دور ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی زیادہ جابز نہیں ہے دینے کو. تو اس وقت یوتھ کے پاس بڑے یہ آئیڈیل ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. اس کو سپورٹ کرے گورنمنٹ, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کس طرح کرنا ہے کہ بس کم سے کم دخل اندازی کرے. تو ریسیپی موجود ہے, اس کو بہتر انداز میں یوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک سیریس کمپٹیشن دیکھیں گے, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے بھی اس ریسیپی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس سال کی جو اکنامک فگرز آئی ہیں, جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آئے ہیں, وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ گروتھ کا سفر اب پاکستان میں بھی شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک اور مشترکہ چیز جو اس دفعہ دیکھنے کو ملی ہے کہ کووڈ کے معاملے کو ان دونوں کنٹریز نے بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اور کووڈ کے بعد ان دونوں کی جو اکانومیز ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے انہوں نے باؤنس بیک کیا ہے. تو یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. جو ملک بڑا ایکسپرٹ بنتے تھے, جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم بڑے تمیز والے لوگ ہیں, ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں, تو یہاں پر ان کنٹریز کو جہاں پر جن کو دنیا اتنا زیادہ نہیں سمجھتی تھی, انہوں نے بہتر طریقے سے پرفارم کیا, جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش. چیلنجز اینڈ ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش نے اکنامک پروگریس تو بڑے زبردست طریقے سے کی ہے, لیکن بنگلہ دیش ابھی ایک جیو پولیٹیکل پاور ہاؤس نہیں ہے. جیو پالیٹکس میں بنگلہ دیش کا اس طرح کردار نہیں ہے جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کا ہے. اس میں کئی فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ آپ کا سائز, آپ کا ایریا کا سائز, پاپولیشن اور آپ کی لوکیشن, کہ آپ کہاں پر آپ پائے جاتے ہو اس زمین پر. تو اس حوالے سے پاکستان اور انڈیا کی جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹ ہے یا جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ زیادہ ہے بنسبت بنگلہ دیش. نو ڈاؤٹ بنگلہ دیش نے اکنامک پروگریس کی ہے جس کو ہم اکنالج کر رہے ہیں. اب جیسے بات کریں جیو پولیٹیکل پاور ہاؤسز کی, چائنا کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, یہ ملک ہر ڈومین میں ترقی کرتے ہیں. ان کے پاس ملٹری پاور بھی ہوتی ہے, ان کے پاس اکنامک پاور بھی ہوتی ہے, اور ان کا اسٹریٹجک انفلوئنس بھی ہوتا ہے. اور بنگلہ دیش نے ابھی ایک ڈومین میں بڑی زبردست گروتھ حاصل کی ہے, اور وہ ہے ان کی جو اکنامک ڈومین ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے ایز اے اکنامک ہب, اسٹرانگ اکنامک ہب, لیکن بنگلہ دیش کو آپ ایک جیو پولیٹیکل پاور ہاؤس نہیں کہہ سکتے. اسٹریٹجک اور ملٹری نوعیت کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش کوئی بہت پاورفل ملک ہے, لیکن یہ وہ ملک ہے جس کو رچرڈ نکسن نے 1971 میں باسکٹ کیس کہا تھا. یہ بری بات ہے, یعنی یہ کسی کام کا نہیں ہوگا, اور آج ان لوگوں نے ثابت کر کے دکھایا. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ان کے منہ بند کرائے اور اپنا جو ٹیلنٹ تھا, اپنی جو اہلیت تھی, اس کو ثابت کیا ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان اور انڈیا کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے, اور بنگلہ دیش کی اس ترقی کو ہم اچھی بات سیکھنی چاہیے ہمیں. اس کے ساتھ ہی اینڈ پر ہمیں یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کو ابھی بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کی جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں حسینہ واجد, انہوں نے کافی زیادہ پولیٹیکل پھڈے لیے ہیں اپنے اپوننٹ سے. انہوں نے اپنے جو ان کے مخالف ہیں ان کو جیلوں میں بھی بند کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک ایکسٹریمزم کا بھی ہم رائز دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں. پولیٹیکل ٹرموائل بھی کافی زیادہ ہے, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پچھلے کچھ 10-15 سالوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کی ہے, لیکن دوسری طرف انہوں نے کافی آوازوں کو دبانے کی بھی کوشش کی ہے. حسینہ واجد نے, ان کو چیلنجز ہیں, انوائرمنٹ کا چیلنج ہے, ان کے طوفان بڑے زبردست آتے ہیں, بڑے خوفناک.
سیلاب کی کیفیت آ جاتی ہے تو ابھی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. کرپشن کا ایک مسئلہ بہت بڑا ہے. جہاں انہوں نے لیگل طریقے سے ٹرانزیکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوششیں کی ہیں وہاں پر خود ان کی گورنمنٹ بھی کافی بڑے بڑے سکینڈلز میں ملوث ہے. میگا سکینڈلز ہیں کرپشن کے. تو کرپشن، کلائمیٹ چینج اور ٹریڈ ڈیلز یہ آنے والے دنوں میں ایک چیلنج ہو سکتی ہیں بنگلہ دیش کے لیے، جو ابھی بھی ہیں کافی حد تک. اور یہ جو ٹریڈ ڈیلز ہیں، جو پریفرنشل سٹیٹس ان کو ملا ہوا ہے یورپ اور یو ایس کی طرف سے، وہ بھی ختم ہو جائے گا موسٹ پرابلی 2026 میں. تب ان کو نئی ٹریڈ ڈیلز بھی سائن کرنی ہوں گی دنیا کے بڑے بڑے جو اکنامک ہب ہیں ان کے ساتھ. تو وہاں پر ان کو پھر ایک نئے حساب سے پوری اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. فی الحال تو انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے. انہوں نے چائنا اور انڈیا کے ساتھ بیک وقت تعلقات کو بڑا بیلنس طریقے کے ساتھ آگے لے کر چلے ہیں. چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی پارٹ ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. مودی کا جو مین ہے امت شاہ، این آر سی اور سی اے کو جب یہ ڈیزائن کرنے کی باتیں کر رہے تھے تو بنگلہ دیش کے جو امیگرینٹس تھے انہوں نے ان کو ٹرمائٹس کہا تھا، یہ جو چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں. تو آج جن لوگوں کو یہ اس طرح کے ناموں سے پکار رہے تھے اکنامک پروگریس میں یہ ان سے آگے نکل چکے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بی جے پی کے کچھ اکاؤنٹس ان کی ترقی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. لیکن حقائق کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو ساری ریسیپی ہم نے ڈسکس کی ہے بنگلہ دیش کی ترقی کی، وہ کون سی ریسیپی ہے جس کو پاکستان بہتر طریقے سے یوز کر کے خود ایک زبردست طریقے سے ترقی کی منزلوں کو پار کر سکتا ہے. یعنی آپ کے خیال میں وہ کیا اسپیسیفکس ہیں بنگلہ دیش کی ترقی میں جن کو پاکستان بھی اپلائی کر سکتا ہے اپنی اکنامک پروگریس میں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں. بہت یار اچھا، بہت اچھا. میں کہتی ہوں بہت زبردست. سننے کے بعد اتنی لمبی وہ تفصیل اس بھائی نے بتائی ہے، دل خوش ہو گیا بنگلہ دیش کی سن کے، یہ اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے اور واقعی بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے. بنگلہ دیش بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے جی. اور یہ ریسیپی آف سکسیس ہے جناب. کانگریچولیشنز ٹو آل بنگلہ دیشی نیشن. اور میں اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو بنگلہ دیش نے مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے پھر بھی ترقی کی منازل یار بہت اچھے سے طے کیے. اس کی مین ریزن ہے جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 2 مین ریزنز جو میرے حساب کے ساتھ اب پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا غلط ہے، بار میں اپنے طریقے سے اس کو دیکھوں گا. وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو وہاں کی یوتھ کو انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا لائک انٹرنیٹ، اور سیکنڈلی وہاں پر خواتین کو جو با اختیار کر کے بچیوں کو جو تعلیم دی گئی ہے اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی میں بہت بڑا رائز آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اسی طریقے کے ساتھ بنگلہ دیش کی تلقین وہ جو ہے نا اس کی وہ کیا کرتے ہیں حمایت کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے ان ریسپیز کو پاکستان کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک پاکستان بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے. ونس اگین مینی کانگریچولیشنز ٹو آل بنگلہ دیشی نیشن. دعا ہے کہ آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں اور ہم لاتے رہیں آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے اور موٹیویشنل ویڈیو. ملتے ہیں جلد دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین ریممبر اس ان یور اسپیشل پریئرز. ٹیک کیئر آف یو. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.